یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ نے پلوامہ میں 3 بے گناہ کشمیری نوجوانوں پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر دیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے جموں کشمیر سوشل یوتھ فورم کے رہنما آصف علی، مشتاق احمد اور ایاز ڈار کو جموں کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کرنے پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کو ہراساں اور خوفزدہ کرنے کے لیے تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کی۔ جمعرات کو مسلسل تیسرے دن بھی ضلع شوپیاں کے علاقے ترکون گام میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں جاری رکھی گئی۔ ایک مقامی شخص نے میڈیا کو بتایا ہے کہ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے منگل کو 1000 گرانوں پر مشتمل گاؤں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کی۔ بھارتی فوجیوں نے پلوامہ، کلگام، شوپیاں، بارامولہ، بانڈی پورہ اور کپواڑہ کے اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں جاری رکھی۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں رواں برس زعفران کی پیداوار میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ویانا میں قائم بین الاقوامی پریس انسٹیٹیوٹ IPI کی طرف سے جاری کردہ سال 2020 کی پہلی سی ماہی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں صحافت کو بھارتی فورسز کی طرف سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں میڈیا کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت اسے بار بار نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت کشمیری صحافیوں اور میڈیا اداروں کے مالکان کو ہراساں کرنے کے لیے مختلف صفاقانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ سچ بولنے پر کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کرنے کے علاوہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جیسے بھارتی تحقیقاتی ادارے صحافیوں کے گھروں اور میڈیا کے اداروں پر اکثر چھاپے مارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ بھارتی حکمرانوں کی جانب سے گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی منسوخی کو 15 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بھارتی حکمرانوں نے 5 اگست سے قبل ہی پورے مقبوضہ جموں و کشمیر بشمول کرگل اور لداخ سمیت اپنی شفاق اور درندہ صفت افواج کو تعینات اور پھر کشمیری عوام کو بدترین پابندیوں میں جکڑ دیا۔ مواصلاتی پابندیوں کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر کو پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا۔ 4 اگست 2019 سے 4G کے بجائے 2G، صحافیوں کی آواز کو خاموش، ان پر عائد پابندیاں اور انہیں اپنی 2 پالتو اور بدنام زمانہ ایجنسیوں NIA اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے ڈرانا دھمکانا، مقبوضہ جموں و کشمیر کا مسلم اکثریتی تشخص اور یہاں کی جغرافیائی حیت بدلنے کے لیے نت نئے حربے اور قوانین متعارف کرائے جانا، جن کا مقصد بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بسانا اور پھر مستقبل میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رائے شماری پر اثر انداز ہونا ہے۔ بھارتی حکمرانوں کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کی عمل درآمد میں اہل کشمیر کا ہر مکتبہ فکر رکاوٹ ہے۔ اہل کشمیر کے نوجوان جہاں اپنے گرم لہو سے تحریک آزادی کشمیر کی آبیاری کر رہے ہیں، تو وہیں یہاں کے صحافی بھارتی بربریت اور بھارتی منصوبوں کو تشت ازبام کرنے میں سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ انسانی حقوق کے علم بردار اور سول سوسائٹی کے اراکین بھارتی پابندیوں، اپنے گھروں پر چھاپوں، توڑ پھوڑ، ناروا اور غیر آئینی سلوک کی پرواہ کیے بغیر اہل کشمیر کی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ قابل ستائش اور قابل فخر ہیں۔ بہتر ہے بھارتی حکمران مقبوضہ جموں و کشمیر کی زمینی صورتحال کا ادراک، مذموم عزائم اور ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں۔ اسی سے بھارتی عوام کی نہ صرف تقدیر بدل سکتی ہے، بلکہ اس پورے خطے میں امن و استحکام کا بول بالا بھی ہوگا۔